14ویں صدی کا مجدد ہو، 1000 کتابوں کا رائٹر ہو، وقت کا نواب ہو، علماء حرمین اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں، اس سے حدیث کی سندیں حاصل کر چکے ہوں، نواب آف رامپور جس کا غائبانہ ذکر سن کے عاشق ہو چکا ہو، بڑے بڑے مشائخ جس کی جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوں، وہ امام احمد رضا کسی جلسے میں، کسی پروگرام میں پالکی میں بیٹھ کر جائے اور پالکی چند قدم چلے تو فوراً اندر سے آواز آئے کوہارو پالکی روکو، اور پالکی رکے، سب گھبرا جائیں کہ ہوا کیا ہے، اور اندر سے امام احمد رضا باہر آئیں، آنکھیں نم ہو، چہرہ زرد ہو، لہجہ گلوگیر ہو، اور اس گلوگیر لہجے میں وہ ایک سوال پوچھیں کہ پالکی اٹھانے والوں بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا علم جھکنے نہیں دیتا، وہ تکبر نہیں ہے، وہ جہاں اور ہے، اور جب عشق کا جہاں آ جائے تو پھر علم نیوی کو آ کے رکھتا ہے، پھر وہ سر نہیں چکن دیتا۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، کوئی نہ بولا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اس کو سید صاحب کو ان کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا دیں کہ سید کون ہے، کیونکہ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے قریب سے کوئی گلاب کا عطر لگا کے گزرے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ کلیوں کی خوشبو ہے؟ کس کی سمجھیں گے؟ گلاب کی۔ اور اگر کوئی کلیوں کی، چنبیلی کا عطر لگائے تو آپ اسے گلاب کا نام دیں گے؟ آپ اسے کہتے چنبیلی ہے۔ وجہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آپ گلاب بھی سونگ چکے ہیں پہلے سے اور جان چکے ہیں کہ یہ گلاب ہے، چنبیلی بھی آپ سونگ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اس کی سمیل یہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو خون رسول کی خوشبو کیسے آ گئی؟ کیونکہ وہ فنا فی الرسول تھے، اور جو فنا فی الرسول ہو وہ رسول کی خوشبو سے ناآشنا نہیں ہوتا۔ اس لیے امام احمد رضا علیہ رحمت نے کہا مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک سید صاحب بولے، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں 2 دن سے فاقہ تھا، مانگنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے، مانگنا ہمارے گھر کی ریت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مانگنے کے لیے مختلف جھوٹے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہوتا ہے جی میں غیر مسلم تھا، میں مسلمان ہوا ہوں، مسجدوں میں نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، میری مدد کیجیے۔ اور دوسرا کام کیا ہے، بعض لوگ دور دراز علاقوں میں جا کے کہتے ہیں کہ میں سید زادہ ہوں، میری مدد کیجیے، حالانکہ وہ سید زادہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ یہ عاشق لوگ ہیں میری مدد کریں گے۔ یہ بندہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، جو مال کمانے کے لیے اپنے آپ کو غیر سید شو کرتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ سید سجاد حضور پر نور امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش یہ ایک سطر ہے، اور میں کیا کروں، بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور آگے اگر مجھے سمجھنے میں دقت ہو یا سمجھانے میں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ سید سجاد پاک نے فرمایا اسی کدے بھی خون رسول ہون دا لوکاں کولوں مول نہیں پوایا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی کدے بھی سید ہون دا لوکاں کولوں مول نہیں پوایا، ہم نے خون رسول کے بدلے میں لوگوں سے نفع نہیں دیا، منفعت نہیں اٹھائی۔ اس آپ بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت کو کہہ دی۔ انہوں نے کہا حضرت جنہ تو کام لئیے نا انہوں کو ذاتہ نہیں پوچھی دیا، کم لئی داتے پیسے دے دے چھڑو انہا گلان۔ بات تو بہت بڑی تھی جو سید صاحب نے کہہ دی، پر آگے امام عشق و محبت کہ شاہ جی یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ کام لینے والوں سے نسبت نہیں پوچھتے۔ اگر آپ کے نانا اور میرے آقا حضور سرور عالم علیہ السلام نے احمد رضا کا گریبان پکڑ کے روز حشر پوچھ لیا احمد رضا میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان پہ چڑھ کے سواریاں کرے، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ یہ کہہ کر 14ویں سے ہوں بیٹھنا میں تانوں آکھیا ہے جتھے علم نے اونچیاں رہنا ہے، جتھے نیویاں ہونے اونچے ہونا ہے۔ اے ویکھو علم نیواں ہونے لگا ہے، ہاتھ جوڑ دیا۔
کیا کہنے کیا کہنے اور جس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں وہ بہت بڑے آستانے کا سجادہ نشین سید نہیں، آج نبی اور مزدور ہے، اس نے تو بتایا بھی نہیں کہ میں سید ہوں، یہ تو وہ فناء رسول پہچان گیا کہ یہ سید ہے، ہاتھ جوڑ دیے۔ علامہ رشید القادری رحمہ اللہ رئیس التحریر تھے، وہ میرے بڑے فیورٹ پسندیدہ رائٹر ہیں جنہوں نے زلف و زنجیر کو بہت ساری کتابیں لکھی، وہ بھی بریلی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کا یہ جملہ کمال کا ہے، انہوں نے کہا 14ویں صدی کا مجدد بریلی کے چوک میں کھڑا ہو کر اجنبی سید، یہ لفظ اجنبی پہ غور کرنا، اجنبی سید کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے یوں منا رہا تھا جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے۔ یہ امام احمد رضا کا عشق ہے، یہ نسبتوں کی قدر ہے، یہ نسبتوں کا لحاظ ہے۔ فقیر کو معاف کر دیں، انہوں نے کہا جی آپ کا قصور کیا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سید صاحب کو بادلے نخواستہ یہ لفظ کہنے پڑے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ امام احمد رضا علیہ رحمت نے کہا ابھی اس فقیر کے دل کو قرار نہیں آیا۔ کہا جی آپ قرآن حضرت خود فرماتے تھے اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھے جائیں نا، ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ کہا میرے دل کو قرار نہیں آیا۔ کہا حضرت کیسے آئے گا؟ کہا اب آپ پالکی میں بیٹھیں، آل رسول کا نام لے کر آج ہمارے ہاں جھگڑے کیے جاتے ہیں، فتوے داغے جاتے ہیں کہ یہ بیعت رکھتے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ جی چاہے تو سید زادے کو ملازم رکھا ہو، سید زادے سے کام لے رہے ہوں، اس سے جوتیاں اٹھوا رہے ہوں، سمجھا رہی ہے؟